لال بھائی السلام علیکم، خیرت سے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. تھینک یو سر. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر آپ سر ڈی جی خان سے سر، پاکستان. جی سر، حکم کریں. سر آپ سے 3 کوسچن تھے میرے. جی تو میرا پہلا کوسچن ہے کہ روح کیا ہے؟ روح دیکھیں، یہ تو قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ہے. قل الروح من امر ربی، روح جو ہے میرا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا. جو احادیث میں ملتا ہے کہ روح ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بہت ہی لطیف ہے. یہ اجسام جسم ہے لیکن اس طرح جسم نہیں ہے کہ وہ اس کی جیسے جسم کثیف ہوتا ہے، جیسے جسم بھاری ہوتا ہے، اس کو ٹچ کریں اس کو پکڑ سکتے ہیں نا. ایک جسم ہے کہ لطیف ہے، جیسے ہوا ہے. ہوا کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہوا کو ہم پکڑ نہیں سکتے، کسی جگہ رکھ نہیں سکتے نا. اس طرح ایک جسم جو ہے، یہ روح جو ہے یہ ریح سے مشتق ہے اور یہ بہت ہی لطیف جسم ہے. البتہ کفار کا نظریہ اور ہے جو یونان والے ہیں نا، یونان کے فلاسفہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا عالم اسلام میں بڑا اثر رسوخ ہے. یونان کے فلاسفہ کا عالم اسلام میں ان کے تعلیمات بہت عام ہیں، شیعہ میں بھی اور مخالفین میں بھی، اہل سنت میں بھی. کیونکہ بنی امیہ کے زمانے اور بنی عباس کے زمانے میں یونان کی کتابوں کو سب ترجمہ کیا گیا تھا عربی زبان میں. یعنی یونانی جتنے علم ہے، تاریخ ہے، ریاضی ہے، میتھ ہے، فلسفی ہے، یہ سب ایک دفعہ ترجمہ ہو چکا ہے عربی زبان میں. پھر دوبارہ ویسٹرن لوگوں نے اپنی جو ثقافت ہے، اپنا جو ان کا علم ہے، دوبارہ انہوں نے مسلمانوں سے اخذ کی. یہ جتنے آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھیں ویسٹرن سویلائزیشن پر، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارا سویلائزیشن کو بچایا ہی مسلمانوں نے. یعنی ہمارے سب علوم ضائع ہو چکے ہوتے ہیں تو مسلمانوں نے یہ بچایا. تو عرض یہ ہے تو ان کے جو عقائد تھے وہ عالم اسلام میں کافی وہ ان کی پذیرائی ہوئی خلفاء کی وجہ سے، بنی امیہ اور بنی عباس کی وجہ سے. تو روح کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح جو ہے ایک مادی جس چیز نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، یعنی فزیکل نہیں ہے. روح جو ہے بالکل نہ مادی ہے اور نہ مادے کی صفات میں سے. روح بالکل مجرد، وہ مجرد اس کو بولتے ہیں. تو یہ شیعوں میں بھی کافی عام ہے، شیعہ مولویوں میں وہ اس سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں روح مجرد ہے. اور اہل سنت کے علماء میں بھی جو عقلی علوم پڑھتے ہیں ان میں بھی کافی عام ہے. لیکن حاشیہ حدیث میں اہل بیت علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک جسم ہے لیکن جسم لطیف ہے. جی سر، ایک اور میرا کوسچن یہ تھا کہ آج کل جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے زیادہ، تو اگر یہ لوگ آؤٹر یونیورس نکل جاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر اس وقت یعنی کہ اگر یہ آؤٹر یونیورس نکل گئے ہیں اور قیامت آ چکی ہے، تو یہ بتائیں کہ قیامت یونیورس سے باہر بھی آئے گی یا اسی یونیورس میں آئے گی جو ہماری اپنی ہے؟ قیامت میں یہ ہے کہ آسمان ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے نا، ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے. وہ تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو صرف نہیں ہے زمین پہ. قیامت جو ہوگا زمین پر بھی ہوگا اور آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہ صرف زمین پہ نہیں، آسمان پر بھی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے اگر یہ دور نکل جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے موت تو سب کو دینی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کرنا. محشر میں اللہ تعالیٰ، محشر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو موت دینا، اور محشر میں جہاں بھی جائے، اینما یدرکم اینما کنتم یدرککم الموت، قرآن فرماتا ہے جہاں بھی ہوں تمہیں موت آ جائے گا تمہارے پاس. کوئی آسمانوں میں چلا جائے تو وہاں سے بھی اللہ اس کو موت تو آنی ہے، موت سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا. اور پھر وہ اللہ کی بادشاہت ہر جگہ ہے، اللہ کی کنگڈم، اللہ کی بادشاہت، اس سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا نا. جہاں بھی جائیں اللہ آپ کو لے کے آئے گا. اچھا، مطلب یہ بتائیے گا کہ یعنی اب چاہیے آؤٹر یونیورس پہ نکل جائے گا تب بھی وہاں پر بھی یعنی کہ قیامت آنی ہے، مراد یہ ہے قیامت صرف قیامت جو احادیث سے ہی پتہ چلتا، قرآن کی آیات میں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ قیامت صرف زمین کے لیے، یہ آسمان کے لیے بھی ہے قیامت. جی ہاں، قیامت آسمان، یہ بس کے آیات ہیں. ابھی میں اگر مجھے آیات، اعوذ باللہ من الشیطان، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا العشار عطرت، یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی آیات آپ کو ملیں گے قیامت کے متعلق کہ آسمان کے ستارے بھی ٹوٹ پڑیں گے نا. تو یہ صرف ایک زمینی واقعہ نہیں، آسمانی واقعہ بھی ہے قیامت جو ہے. اچھا سر، یہ بتائیں مجھے کوئی احادیث کی روشنی میں نا قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں. احادیث کی مطلب جو صحیح بہت ہے قیامت کے نشانیوں میں کہ قیامت کے اشراط الساعہ میں اگر آپ جائیں شیعہ کتب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی. ایک حدیث میں کچھ چند بس مجھے کچھ ایک بتا دیں. ہاں بتا دیتے ہیں. اچھا، ایک منٹ بھائی. قیامت کے نشانیوں میں سے ایک تو یاجوج ماجوج ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے. بھلے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. دابۃ الارض نکلے گا. دابۃ الارض اس کا تو پتہ ہے آپ کو کہ وہ کون ہے. اب حدیث ہے، میں اس کا مطلب نہیں بولتا، قرآن کی آیت ہے یہ قیامت کے، اور بلکہ ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں میں سے. اللہ آپ کو پتہ کریں. بھلے فرمایا یہ دیکھیں
خصال میں حضرت امام جناب حذیفہ ابن اسید سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں آئے اور ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا لا تکونوا حتی 10 آیات، الدجال، قیامت نہیں آئے گا جب تک کہ 10 خصلتیں نہ ہوں، 10 نشانیاں نہ ہوں۔ دجال، دخان، طلوع الشمس من المغرب، مغرب سے سورج طلوع کرے گا، دابۃ الارض، زمین سے دابۃ الارض نکلے گا، یاجوج و ماجوج، وثلاثۃ خسوف، 3 خسوف آئیں گے، خسوف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزیرۃ العرب، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر، اور ایک آگ نظر آئے گا عدن کے کنارے سے، عدن جو ہے ایک شہر ہے یمن میں، کہ وہ لوگوں کو محشر کی طرف پکارے گا، لے کے جائے گا، تنزل معهم اذا نزلوا وتقبل معهم اذا اقبلوا، یہ آگ جو ہے لوگ آگے بڑھیں گے تو یہ پیچھے جائے گا، اور لوگ پیچھے آئیں گے تو آگ آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک حدیث میں، دوسرے بھی حدیث ہیں کہ فرمایا کہ 10 آیات بین یدی الساعہ 5 بالمشرق و 5 بالمغرب، کہ 10 نشانیاں قیامت کی، یا قیامت سے پہلے ہی ہوں گے، قیامت کی نشانیاں بھی کیا قیامت سے پہلے ہی واقع ہوں گے، 5 مشرق میں، 5 مغرب میں، دابہ ہے، دجال ہے، طلوع الشمس من المغرب ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، یاجوج و ماجوج ہے، بھلے، اور یاجوج و ماجوج یہاں پہ بہت غلبہ کرے گا، اور باقیہ انہوں نے نشانیاں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں، بہت مفصل روایات اس کے زیادہ ہیں ہمارے یہاں۔ یہ بتائیے کہ یاجوج ماجوج کیا ہیں؟ تو یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، مختلف اس کے اشکال ہیں، مختلف قسمیں ہیں ان کی، مثلا ان میں سے بعض یہ ہیں کہ ان کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایک کان نیچے بچھاتے ہیں، دوسرے کان کو اوڑھ کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت ہی مضر قوم ہے، مضر قوم ہے، جی ہاں۔ آپ کسی قوم میں آ جاتے ہیں دنیا میں موجود ہے، جانوروں کو، یہ جو دنیا میں روایات میں ملتا ہے، یہ مجھے جو لگتا ہے اس روایات میں جو لگتا ہے کہ موجود ہیں، بلا شک بلا موجود ہیں، لیکن یہ غیبی موجودات ہیں، یہ ظاہری موجودات نہیں ہیں، یہ ظاہری موجودات نہیں ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں دیکھیں کہ ذوالقرنین وہاں پہ گئے تھے، ان کے لیے صد بنایا تھا نا، ڈیم بنایا تھا کہ وہ اس کو پھاڑ نہ کر سکیں، تو اب دنیا میں جب، اور ہم نے دیکھا ہے تو یہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس طرح دنیا میں، اگر دیکھا جائے آپ چلے نا دنیا میں، کیونکہ لوگ تقریباً ہر جگہ گئے ہیں، ڈسکور ہو چکا ہے، اور اس کا جو ہے میپ بھی لیا ہے، سیٹلائٹ میپ بھی ہے، لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے، تو کوئی ایسا پہاڑی، کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ، یا وہاں پہ جہاز سے گئے ہیں لوگ، ہیلی کاپٹر سے گئے ہیں، یا پیدل گئے ہیں، تو بہت سارے علاقے ہیں کہ ایسا کوئی چیز ہو، تو ہمیں لگتا ہی ہے، اور روایات کے روح سے بھی، شیعہ روایات کے روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ غیبی مخلوقات ہیں، کہ فی الحال یعنی ان کا صد بھی جو ہے غیبی ہے، نظر نہیں آتا، ایک کسی ڈائمنشن میں ہیں یہ، تو قیامت سے پہلے جو ہے یہ وہ کھول کے آ جائیں گے اہل بیت۔ تھینک یو سر۔ ہمیں یہی، میں نہیں کہتا کہ واقعاً ایسا ہے، مجھے یہی لگا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، مجھے میرا اندازہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا، جی سر۔ مزید کوئی سوال ہے؟ ختم ہو گیا آپ کے سوالات؟ طارق بھائی آپ ہیں؟ طارق، ہاں جی سر، کیا فرما رہے ہیں؟ ڈائمنشن غیب، یعنی دیکھیں ابھی ملائکہ ادھر ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے نا، ملکین ہیں ہمارے کندھوں پہ، ہمیں نظر نہیں آتے، شیطان پھرتا ہے، اپنا فتنے کرتا ہے، وسواس ڈالتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا نا، اس طرح غیبی چیزیں ان کا صد بھی جو ہے نا، وہ ہاں صد جو بنایا جناب ذوالقرنین نے، یہاں پہ بنایا، ایسا بنایا کہ وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔